سامعین، خاص آرٹ گیلری نے حال ہی میں خواب اور الہام کے موضوع پر کراچی سے تعلق رکھنے والی نوجوان مصورہ امبرین حمید اور لاہور سے تعلق رکھنے والے نوجوان مصور فیصل اصغر کا کام نمائش کے لیے رکھا ہے۔ اس موقع پر دونوں نوجوان مصوروں نے FM 93 ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے خاص طور پر گفتگو کی۔ پیش ہے اس حوالے سے یہ ریڈیو رپورٹ۔ خاص آرٹ گیلری میں جو خواب اور الہام کے موضوع پر کام نمائش کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں امبرین حمید کے ساتھ ساتھ فیصل اصغر کا کام بھی ہمارے سامنے ہے۔ فیصل اصغر نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے گریجویٹ ہیں، اور ان کے کام کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے پینسل میں کام کیا ہے جس کو ہم بال پوائنٹ کہتے ہیں۔ بال پوائنٹس میں انہوں نے جس طرح سے ڈائمینشنز نکالی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، کچھ ان کے کام کے اور موضوع کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈرائنگ بہت پاورفل ہے، فگرز انہوں نے یوز کیے ہیں، فیس کو موضوع بنایا ہے کووں کے ساتھ کمپوز کر کے، اور کووں کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کوا بذات خود ایک کریکٹر سمجھا جاتا ہے، اس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں۔ فیصل چونکہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کام میں ایک تو کووں کو جو ہیومن فیسز کے ساتھ کمپوز کیا ہے، کچھ اپنے کام کے حوالے سے، اپنے پورے اوور آل تھیم کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیے۔ میرے کام میں نیچر سے انسان کا تعلق بہت ساری طرحوں سے ہے، تو اس میں میں جس طرح سے دیکھتا ہوں اس کو اپنے انداز سے یا اپنی امیجنیشن بیچ میں شامل کر کے اس کو ڈرا کرتا ہوں۔ ڈرائنگ میں میرا انٹرسٹ شروع سے رہا ہے۔ جب آرٹسٹ بننے کا خیال آیا تو اس کا پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ڈرائنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ڈرائنگ کے ساتھ تب سے بنا ہوا رابطہ ابھی تک قائم ہے، وہ نہیں ختم ہو رہا۔ اور نیچر میں ہمارے درخت، پرندے، جانور، موسم، دن رات، مطلب اس طرح سے۔ کوے آپ کو زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں؟ فیسینیٹ کافی چیزیں کرتی ہیں، لیکن اس میں کوا مجھے لگتا ہے کہ انسان کے زیادہ قریب ایک اسپیشی ہے، انسان سے تعلق میں رہتا ہے، وہ جہاں جہاں انسانی آبادی ہے وہاں پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں انسان کی طرح کی ایک اور خصوصیت جو ان کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے، مطلب ایک فیملی کی طرح سے رہتے ہیں، ایک سوشل سٹرکچر ان کا موجود ہوتا ہے، مطلب وہ اس کو سملر کرتا ہے مطلب انسان کے۔ اور ان کے ساتھ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے دن کے دو مختلف اوقات ایسے ہیں جن میں یہ اپنی موجودگی ہمیں بتاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ صبح ارلی مارننگ اور شام، مطلب ان کی پریزنس فیل ہوتی ہے آپ کو، آپ کم از کم ان کی آواز سنتے ہیں۔ بینگ آرٹسٹ، کوے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جو اولڈ میتھالوجیز تھی اس میں لالچ اور ہوس کی ایک سمبل سمجھا جاتا تھا کوے کو، تو آج کے اگر دور کو جیسے آپ نے کہا ہے کہ انسان اور کوے کی نیچر کافی حد تک نزدیک ترین سمجھی جاتی ہے، بلکہ انسان کا پہلا استاد کوے کو کہا جاتا ہے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو کوے نے اس کو سکھایا کہ اس کا کس طرح سے ٹھکانے لگانا ہے، تو اس طرح سے ہمارا پہلا استاد کوا ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے آخر بال پوائنٹس کو استعمال کیا ہے، ایک نیا میڈیم، اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پاپولر نہیں ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، نیا میڈیم آپ کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید نظر نہیں آتا اس پہ کام، اس میڈیم میں کام ہوا لیکن میرے سے پہلے پاکستانی اولڈ ماسٹرز اساتذہ انہوں نے اس کو استعمال کیا اپنے کام میں، جن میں اسحاق گین کا نام اور جمیل نقش کے کام میں بال پوائنٹ کا استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد کبھی بھی اس بال پوائنٹ بیچارے کو آرٹ مٹیریل یا آرٹ میڈیم کے طور پہ کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ میرا خیال ہے تھا بھی نہیں، کیونکہ یہ ایک سنگل ٹون چیز ہے، اس میں سے پھر ٹونز نکالنا جو ہے وہ اصل کام ہے۔ آپ نے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس میں سے ٹونز نکالی ہیں، آپ نے شیپس نکالی ہیں، بنائی ہیں، 2 ڈائمینشنل 3 ڈائمینشنل آپ نے اس میں کریٹ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بال پوائنٹ ہمارے آرٹ کا باقاعدہ حصہ ہونا چاہیے؟ نہیں جی، کسی کو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ آپ بھی یہ کریں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس میں کام وہ بھی کر سکتا ہے تو ضرور کرے، اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے بال پوائنٹ استعمال کر کے مختلف سرفیسز پہ اس نے مختلف طرح سے مجھے رسپونڈ کیا ہے، تو میں اس کا مختلف ریئیکشن انجوائے کر رہا ہوں، مطلب مختلف سرفیسز پہ وہ مختلف طرح سے ٹریٹ کرتا ہے، مختلف طرح کا ٹیکسچر بناتا ہے، اس ٹیکسچر کو میں اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر رہا ہوں ابھی تک، اور میں انجوائے کر رہا ہوں کام کرتے ہوئے اس کے ساتھ۔ تو ایسی کوئی بات جو چلتے چلتے آپ سوچ رہے ہوں، کوئی میسج؟ میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ ہم جو بھی کر رہے ہوں، ہم جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، اپنا کام ایمانداری سے کریں، وہ ہمارے اپنے مفاد میں بھی ہے اور ہمارے ملک کے مفاد میں بھی ہے، اور اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عمران ہنزائی ہمارے ساتھ ہیں، بنیادی طور پر اسکلپٹر ہیں، نیشنل کالج آف آرٹس سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ جو کام عمران یہاں ڈسپلے ہے امبرین کا اور فیصل کا، میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کچھ کمنٹس کیجئے۔ جس طرح سے ایک ہمارا ٹریڈیشن ختم ہوتا جا رہا ہے کہ کام میں ریاضت،
جس طرح گائکی میں بھی ہوتا تھا ریاضت، اور ادب کے ہر شعبے میں ریاضت بہت ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کام دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اسپیشلی فیصل بھائی کا جو کام ہے، ان کو کام کرتے بھی دیکھا ہے میں نے، میرے سینئر بھی رہے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. تو ان کے کام میں خاص طور پہ ایک چیز جو نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریاضت نظر آتی ہے. ایک ریاضت، ریپیٹیشن از ایکچولی پرفیکشن. ریپیٹیشن اور ریاضت ہی پرفیکشن کی طرف جاتی ہے، اور انہوں نے کوئی شارٹ کٹ نہیں مارا، یہ اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں. تو ان کا کام اس لحاظ سے بہت انسپائرنگ ہے. خاص آرٹ گیلری میں خواب اور الہام کے موضوع پر جو نیا کام ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا ہے، اس میں امبرین حمید اور فیصل اصغر کا کام ہے، اور امبرین ہمارے ساتھ ہیں. ان کے کام کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بہت منیچرسٹک سٹائل اپنایا ہے. کراچی سے تعلق ہے، اسلام آباد میں پہلی دفعہ کام نمائش کے لیے انہوں نے رکھا ہے خاص آرٹ گیلری اسلام آباد میں. سب سے پہلے امبرین میں چاہوں گا کہ آپ خود اپنے کام کو تھوڑا سا بیان کیجئے ہمارے سننے والوں کے لیے. یہ میرا جو ابھی نیا کام ہے، یہ کنٹینیویشن میں ہے جو میں نے لاسٹ اپنا کام کیا تھا، جس میں میرا ٹارگٹ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سوسائٹی میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈیسیشنز لے رہا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ایڈجسٹمنٹس کر رہا ہوتا ہے، جو کہ اس پروسیس میں وہ اپنے اصل کو کھو دیتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ بہت بڑے آدمی ہیں یا بہت مشہور شخصیت ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کسی چھوٹی سی ٹھیلے سے کچھ کھائیں، فرض کریں، تو آپ نہیں کھائیں گے، آپ اس کو روکیں گے، اپنی اس خواہش کو دبائیں گے. جیسے شیپ کی ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ وہ جو سامنے جو کر رہا ہوتا ہے، پورا کا پورا کیٹل وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم سوسائٹی میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کو کاپی کریں تو آپ اپنی اصل کھو دیتے ہیں، اور آپ ڈفرینٹ ماسکس چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ گھر میں کچھ اور ہیں، باہر کچھ اور ہیں، کچھ اور دکھنا چاہتے ہیں، کسی اور کی طرح لگنا چاہتے ہیں. تو اس پروسیس میں آپ اپنا اصل کھو دیتے ہیں جو آپ کو اصل بنایا گیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس دوران آپ کے اندر کافی کمپلیکیشنز ہونے لگتی ہیں، کافی کانفلکٹس ہونے لگتے ہیں، جن کو میں نے یہاں پہ پورٹری کیا ہے ان ایبسٹریکٹ فارمز کے تھرو. ان کو میں نے ایک ویژول لینگویج دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے اندر جب ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو آپ کس طرح اپنے آپ کو دبا رہے ہوتے ہیں، کس طرح کس چیز کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پروسیس میں بہت ساری کانفلکٹس آپ کے اندر ہونے لگتے ہیں. جب آپ اس کو سیلف انالیسس کریں اپنے آپ کا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو شاید آپ کو پتہ چلے. اور اس کام کے تھرو میں نے یہی شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اس کو ایز اے مرر دیکھیں کہ یہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، تو وہ آپ کے لیے زیادہ یوزفل ہوگا، تاکہ آپ اپنی شناخت کو ایٹ لیسٹ نہ کھوئیں. اچھا، یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے کراچی میں انڈس ویلی اسکول جو ہے وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اسلام آباد میں آپ کا یہ پہلا تجربہ ہے. تو کراچی اور اسلام آباد میں بڑا ڈسٹینس ہے، تو بہت سارے تھاٹس، ویوز جو ہیں وہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے تبدیل ہوتے ہیں. تو میری اس بات سے کس حد تک آپ متفق ہوں گے؟ آف کورس یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کی جو چیزیں ہیں وہاں کے، اس کا فرق آپ کی پرسنالٹی پہ بھی پڑتا ہے، یہاں کے لوگوں پہ بھی. وہ میں نے چینج دیکھا، اور کافی سٹل ہے یہاں. میں نے ایک سٹلنس جو ہے یہاں پہ فیل کی ہے، جو کہ میں کافی انجوائے بھی کر رہی ہوں، کہ یہاں پہ ایک سکون کا احساس بہت زیادہ ہے. تو آپ نے جو ویوز، جو آپ نے جو خیالات جن کو آپ نے پورٹری کرنے کی کوشش کی ہے، تو کیا میں صحیح ہوں کہ زیادہ حساسیت سے سوچتی ہیں؟ ہاں، یہ آپ پہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سوسائٹی کا کتنا پرسینٹ، یا یہ جو بھی چیز آپ کی سٹی میں ہو رہی ہے، کنٹری میں ہو رہی ہے، اس کا کتنا اثر آپ لیتے ہیں. میرے خیال میں 100% آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی ڈیسیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے اندر لیں یا آپ اپنا سکون باہر دیں اور اپنے انوائرمنٹ کو پرسکون کر سکیں. یہ بتائیں کہ کچھ آپ نے جو میڈیم یوز کیا ہے، کچھ مجھے مکس میڈیم نظر آ رہا ہے، کچھ آپ نے منیچر سٹائل میں کام کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. میں نے اس کام میں تھرو آؤٹ جو ہے وہ لسانی یوز کی ہے، بورڈ، اور اس کو میں خود پریپیئر کیے ہیں سرفیسز ایملشن سے، جیسو وغیرہ سے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک خاص رشتہ بن جاتا ہے اپنے کام سے، ایک خاص ریلیشن بن جاتا ہے جب آپ اس کو ایز اے چائلڈ ٹریٹ کرتے ہیں. تو اسی وقت شروع میں ہی سرفیس پہ آپ کا ایک ریلیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور پھر میں نے پینسل کو یوز کیا ہے موسٹلی، آپ نے دیکھا ہوگا جسے کام میں. اس میں یہ ہے کہ گریفائٹ ایک ایسا میڈیم ہے جو ہم سب سے پہلے یوز کرتے ہیں جب ہم آرٹ کی فیلڈ میں آتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں. پینسل بہت زیادہ ایک بیسک چیز ہے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے ہم پینسل کو صرف اور صرف اسکیچ بک کی حد تک محدود کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ صرف رف اسکیچز بنانے کے لیے ہے یا وہ ہے. لیکن یہاں پہ میں نے وہ ایک اسٹیریوٹیپیکل جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی صرف آرٹسٹ ہے تو وہ پینٹ اور برش ہی یوز کرے گا، اس کو بھی میں نے یہاں پہ تھوڑا سا بریک کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا نہیں ہے. پینسل سے بھی آپ اپنے
آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ایک ماسٹر پیس کے لیول تک لے جا سکتے ہیں. تو کچھ ایسی بات جو آپ سوچتی ہوں کہ سننے والوں کو کہنی چاہیے؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے کام کے تھرو جو میں دکھا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانیں اور کسی کو کاپی مت کریں, اور اگر آج کل کے ماحول کے حساب سے جو کنفیوزنگ انوائرمنٹ ہے اس چیز کا اثر اپنے آپ میں مت لیں, بلکہ اپنے آپ کو پرسکون کریں اور اپنا انوائرمنٹ پرسکون کریں. خاص آرٹ گیلری میں خواب اور الہام کے موضوع پر امبرین حمید اور فیصل اصغر کی پینٹنگز کی نمائش کے حوالے سے ریڈیو رپورٹ آپ نے سنی. حامد ظہور, FM 93 ریڈیو پاکستان, اسلام آباد.